اور پراؤڈ ہی ہو جاتا ہے، دوسروں کو لو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہائر سمجھتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ اب اس کی لیکچر کی ریکارڈنگ کی ریزن یہ ہے کہ مجھے ایک دو کوشچنز ایسے ریسیو ہوئے کہ مجھے پڑھ کے ان سے اتنا میرا دل دکھا ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بھول ہی گیا ہے کہ ہمیں دوبارہ اللہ کے پاس جانا ہے، ہم کون سا یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے آئیں گے، تو ہماری ٹیمپرری لائف ہے، اس کو ہم نے اسپینڈ کر کے واپس جانا ہے، تو ہم کس چیز کے بارے میں اتنا تکبر کر رہے ہیں۔ بہت ہی زیادہ مجھے یہ پڑھ کے دکھ ہوا ہے کہ مجھ سے کسی بچی نے کوشچن کیا کہ ان کے فادر جو ہیں وہ 2 بھائی تھے اور ان کی انکم بہت نارمل تھی، بٹ اب کیونکہ ان کے جو بردر ہیں ان کی انکم بہت زیادہ ہے تو وہ اب ان سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتے ہیں، مطلب ان کو غریب سمجھتے ہیں اور خود کو امیر سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ ان کی آپس میں بانڈنگ اچھی ہو جائے۔ اب سیکنڈ جو مجھ سے کوشچن کیا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جاننے والے ہیں ان کا اسٹیٹس تھوڑا ہائی ہے، تو وہ جب ہمیں اپنے ایونٹس میں بلاتے ہیں تو ہم سے اتنا برا بیہیویئر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، ہم سے بہت برا بیہیویئر کرتے ہیں، اور جو ان کے اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت اچھا پروٹوکول دیتے ہیں، ہمیں پروٹوکول نہیں دیتے۔ اب یہ اس طرح کے کوشچنز ہیں کہ انسان ان کے بارے میں سوچے تو اپنے آپ خود بخود رونے والا ہو جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اپنے سگے بہن بھائی کے لیے بھی اس طرح کی فیلنگز رکھتے ہیں کہ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے کہ بہت ساری جگہوں پہ مجھے یہ کہاوت سننے کو ملتی ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ ہو تو اس کے اندر خود بخود ہی پراؤڈنس آ جاتی ہے۔ کیوں آ جاتی ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں۔ جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ دوسرے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ مت بھولیں کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ یہ امیری غریبی کا چکر اس کو چھوڑ دیں، سکپ کر دیں۔ دوسروں کو کمتر سمجھنا، اپنا پیسہ اور اپنا سٹیٹس ہائی ہے اور دوسروں کو غریب سمجھنا، ان کو نیچا دکھانا اور بہت اچھے ڈریسنگ کر کے ان کے سامنے جانا جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کا یہ گناہ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دوسروں کو جیلس کروا رہے ہیں، یہ مت سمجھیں کہ آپ دوسروں کو جیلس کروا رہے ہیں، آپ اپنے سر پہ گناہ لے رہے ہیں، آپ اپنے برے اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ ان کا کوئی نقصان نہیں کرے۔ اور سیکنڈ چیز یہ کہ آپ انہیں ہرٹ کر رہے ہیں تو ان کا جو فردر جو ہے نا گناہ وہ بھی آپ کے اوپر آ رہا ہے کہ ایک بندہ جو افورڈ نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ اتنے زیادہ ہیں افورڈیبل، تو آپ انہیں بھی لے کے دیں، بجائے اس کے کہ آپ کوئی چیز نیو ویئر اپ کر کے دوسروں کے سامنے جائیں اور بہت ایفیشینیٹ ہو کر وہاں پر گھومے پھریں اور دوسروں کو یہ چیز دکھائیں کہ دیکھو ہمارے پاس اتنا ہے، آپ لوگ کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی آپ کی ایسی ثواب کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ کہیں کہ واقعی اس کے پاس تو بہت ہے، اور لوگ آپ کو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ بھئی اس کے پاس بہت ہے۔ دوسروں کو آپ کی چیزوں سے کیا؟ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے اپنے لیے، آپ نے اس کو خود سے یوز کرنا ہے، کوئی سیکنڈ بندہ اسے یوز نہیں کر رہا ہوتا۔ جب کسی کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے تو آپ کے پاس جو کچھ مرضی ہو، کسی کو اس سے کیا ہے؟ اور سیکنڈ چیز یہ کہ اسلام ہمیں برابری اور مساوات کا درس دیتا ہے، تو ہم کیوں دین اور اللہ کے منکر ہو رہے ہیں؟ کیوں ہم ان غریب اور امیروں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ غریبی یا امیری کچھ نہیں ہوتی، سب احساسات کا کھیل ہے۔ اصل میں امیر انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل امیر ہو، جس کا دل کھلا ہو، جو اللہ کی راہ پہ دینا جانتا ہو، جو دوسروں کا احساس کرتا ہو، جو ہیلپ فل ہو۔ امیر انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے یا فضول خرچیاں کر کے اڑا رہا ہے یا اپنی بڑا بینک بیلنس بنا رہا ہے، اپنی پراپرٹی بنا رہا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کی ان سب چیزوں سے دوسروں کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اگر کچھ اس طرح کا آپ کے پاس ہے تو کوشش کریں کہ آپ دوسروں سے اس کو یوز کروائیں، آپ اس کی ہیلپ کریں کسی اور کی جس کے پاس نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ہرٹ کرنے کے، اس کو جیلس کروانے کے اور اپنے بھی لیے بھی گناہ لینے کے اور اس بندے کا دل بھی دکھا دینا کہ آپ لوگ کے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے۔ کیوں ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ مالدار لوگ بھی اسی لیے مالدار ہیں کہ دوسرے لوگوں کے پاس کم ہے۔ اگر سب لوگوں کے پاس ایک جتنا ہو، جیسے آپ کے پاس ہے ویسے ہی دوسرے کے پاس ہوگا، تو آپ کیسے مالدار رہیں گے؟ آپ لوگوں کا پھر لیول سیم ہو جائے گا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان کے لیے چیز رکھی ہوئی ہے، جتنا آپ لوگوں کے لیے اللہ نے ازائن کیا ہے اتنا ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ایک حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ ابوذر غفاری جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ زیادہ
مال والے لوگ قیامت کے دن سب سے کمتر درجے والے ہوں گے، مگر وہ لوگ جو حلال طریقے سے کمائیں۔ حلال طریقے سے کمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسٹ کمانا ہے اور اس کو اپنے اوپر لگانا ہے، جب تک کہ آپ کے رزق سے کسی دوسرے بندے کو ایکسپٹ یور فیملی کے لیے تو ہر بندہ کرتا ہے، آپ اپنی فیملی کے لیے کریں، میں اپنی فیملی کے لیے کر رہی ہوں، جو کوئی بھی اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہے، یہ ایک ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ جیسے مرضی کریں، بھلے ہم پریشرائز ہو کر کریں ہیں یا ہم اپنی خوشی سے کریں، بٹ ہمیں یہ کرنا ہے اس لیے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بات تب ہے کہ جب ہم کسی دوسرے انسان کے لیے بھی اتنی ہی ایفرٹ کریں جتنی ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں تو نہیں رہ جانا نا، ہمیں جانا بھی تو ہے واپس۔ تو اس دنیا کے لیے اگر ہم دنیا میں دوسرے لوگوں کا فائدہ کریں اور آخرت ہماری اس سے سنور رہی ہے، تو یہ ایک پلس پوائنٹ، ایک ہمیں نیکی مل رہی ہے، تو ہم اس کو کیوں اویل نہیں کر رہے ہیں؟ کرنا چاہیے ہمیں اویل، اور تکبرانہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ اس طرح کے گناہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں جیسے ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ پھر کہیں گے کہ ہماری اس تحریر کو کیا ہوا کہ نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو۔ تو جب آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کیے جانے ہیں تو وہ مل مل کے بڑے ہی بن جانے ہیں نا۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ حقوق العباد کمپلیٹلی ادا نہیں کر رہے ہیں، اور آپ حقوق اللہ کا بہت ادا کریں۔ کچھ لوگ بہت ختم دے رہے ہیں، بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیگیں بناتے ہیں، بہت صدقہ کرتے ہیں، کیا فائدہ آپ کا ان چیزوں کا جب آپ کے ساتھ والا نیبر جو ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں گھر میں ایک ٹائم کے لیے کھانے کو، اور آپ اتنی ڈونیشنز کر رہے ہیں۔ آپ سے فرسٹلی آپ کے نیئر بائی لوگوں کا کوشچن ہونا ہے، ان لوگوں کا نہیں ہونا جو آپ کے پاس ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، آپ کسی فاؤنڈیشن میں دے رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو وہاں دے رہے ہوں گے، آپ ان لوگوں کو دیں جن لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اور میں یہ آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پلیز آپ لوگ اپنا صدقہ کرنے کے لیے لوگوں کو مت دیا کریں کہ یہ میرا صدقہ ہے، آپ اللہ کی راہ پہ دیا کریں، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ کچھ اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ شرم کے مارے صدقہ لینا نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں سے صدقہ کیوں لیں، انہیں لگتا ہی نہیں، وہ لینا نہیں چاہتے، لیکن ان کی مجبوری ہے، تو ہم لوگ اپنا صدقہ کر کر کے انہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کیونکہ اپنی عزت میں مارے جاتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں دیا کریں، کسی کو بھی ایز اے ہیلپ، صدقے کی نیت سے مت دیا کریں۔ ہاں جن لوگوں کو صدقہ لگتا ہے، جن کو صدقہ دینا جائز ہے، انہیں دیں، ٹھیک ہے۔ اب تکبر سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے سورہ کہف میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا 2 آدمیوں کا جن کے پاس 2 باغات تھے، ایک آدمی کے پاس 2 تھے اور دوسرے بیچارے کے پاس نہیں تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انگور اور کھجوروں کے کتنے اسے باغات دیے، لیکن وہ اپنے باغات پہ تکبر کرتا تھا اور دوسرے آدمی کو ٹیز کرتا تھا، اس کو جیلس کرواتا تھا کہ دیکھو تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے بٹ میرے پاس ہے۔ اور اس نے جانا اور اپنے باغات میں جا کے پانی وغیرہ لگانا، اور اس سے بہت اچھی اس کی انکم ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ان تکبرانہ الفاظ کو اتنا ناپسند کیا کہ کچھ دیر کے بعد اس کے 2 باغات جو تھے وہ سارے تباہ ہو گئے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا اور وہ انہی باغات میں گرا پڑا ہوا تھا۔ یہ آپ نے سورہ کہف میں پڑا ہوا ہوگا واقعہ کہ اس آدمی کا کیا حال ہوا، کیونکہ وہ پراؤڈی تھا، اس نے اپنے دوسرے بھائی کو بجائے اس کے کہ اس کی ہیلپ کرتا کہ آپ کے پاس اتنا سورس آف انکم ہے آپ دوسرے کی ہیلپ کریں، اس نے اس کی ہیلپ کرنے کی بجائے پراؤڈی ہو گیا، تکبرانہ الفاظ استعمال کیے کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں لیکن میرے پاس ہے۔ اور اس آدمی نے کیا کہا تھا کہ کیا پتا مجھے اللہ تم سے بہتر دے۔ تو دیکھیں آپ بہتر کی امید اللہ سے رکھیں، لوگوں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یہ مت سمجھیں کہ آپ کے پاس آج بہت کچھ ہے تو یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی بھی وقت وہ چیز آپ سے لی جا سکتی ہے جو آپ کو دی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو کسی کو کبھی بھی ٹونٹ مت کریں کہ جو آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کے پاس نہ بچے، اللہ کو آپ کے الفاظ اتنے زیادہ ناپسند لگیں کہ آپ کے پاس اس میں سے ایک پینی بھی نہ ہو کہ آپ اپنے اوپر یوز کر سکیں یا کسی دوسرے کو دینے کی تو بات ہی نہ رہے، اور دوسرے انسان جس کو آپ ٹیز کریں اس کے پاس اتنا ہو کہ آپ خود اس کے در کے فقیر ہو جائیں کہ مجھے تم دے دو کچھ، ایز اے بورو آپ اس سے کچھ کریں یا کوئی بھی چیز۔ تو اس طرح کے انسان کو کلمات استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ سیکنڈ، مجھ سے یہ کوشچن کیا گیا ہے کہ اب جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بہت دے، یہ دعائیں کرنا تو گناہ نہیں ہے نا، کہ اب اگر ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ ہمیں دے رہا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟
دیکھیے آپ کا قصور نہیں ہے، قصور لینے میں نہیں ہے، آپ جتنا مرضی مانگے، اللہ کی ذات اتنی وسیع ہے، اللہ سے ہمیشہ زیادہ کی امید رکھیں، جتنی آپ امید رکھتے ہیں اللہ اس سے آپ کو ڈبل ٹرپل عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی اتنی قدرت ہے کہ وہ آپ کو جتنا آپ ریکوائر ہے اس سے زیادہ دے سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو بہتر کی امید رکھیں، اچھے کی امید رکھیں، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، آپ بہت زیادہ کی امید رکھیں، آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں کس سے امید رکھنی ہے؟ اللہ سے رکھنی ہے، لیکن اپنے دل میں جب آپ کو وہ چیز مل جائے تو غرور مت لائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ خیانت نہ کرے، اپنے بھائی سے جھوٹ نہ بولے، اس کو بے یار و مددگار بے سہارا مت چھوڑے، اور ہر مسلمان کی عزت اور دولت اور خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، یعنی کسی کو بے عزت کرنا اور کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ ہم پر۔ تقوی یہاں ہے، انہوں نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، انسان کے دل میں۔ تو ایک شخص کے برابر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کمتر یا حقیر نہ سمجھے۔ تو اگر کوئی ہم میں سے اب یہ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو کتنی چیزیں بتائی ہیں ایک مسلمان کی کمپلیشن کی، ہم ان میں سے کیا فالو کریں؟ ہمارے پاس تو کچھ زیادہ ہے، 2 پوائنٹ بھی کسی سے زیادہ ہے نا، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک کریڈٹ کی بات ہے کہ واو ہمارے پاس اتنا ہے، اور دوسرے بندے کو ٹیز کرنے کا پوائنٹ ہے کہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ والے لوگ، ہمارے بہن بھائی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم انہیں بے سہارا چھوڑ دیتے کہ بھئی جہاں سے مرضی کرو، ہماری اپنی فیملی، ہم نے انہیں سپورٹ کرنا ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں، اپنے اہل خانہ ہیں، ان کا سوال ہونا ہے، آپ سے ان لوگوں کا بھی سوال ہوگا جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے زیادہ عادل اور اپنی رعایا کے ساتھ رحم دل تھے کہ وہ کہتے تھے کہ فرات کے کنارے پہ بھی اگر کوئی جانور بھی پیاسا مر گیا تو اس کا سوال مجھ سے ہوگا، اور ان کو کتنی زیادہ سلطنت دی گئی تھی کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آدھی دنیا سے بھی زیادہ پہ ان کی حکومت تھی، اور وہ اپنی ہر اس دنیا میں پائے جانے والے انسان کا اس طرح خیال کرتے تھے کہ جیسے اپنے اہل خانہ کا خیال کر رہے ہوں۔ درجنوں واقعات ان کے مشہور ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی رعایا کے ساتھ عدل قائم کیا، کس طرح انہوں نے انصاف کیا، کس طرح وہ سب کا خیال رکھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا تو وہ دوسروں کی ہیلپ کرتے تھے، وہ تکبر نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ تکبر کرتے تو کیا فائدہ؟ ان کی طرف سے ان کے پاس تو ہے، ان کے پاس جتنے بھی ان کے انڈر لوگ ہیں وہ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، انہیں اس سے کیا غرض ہے، ان کے پاس تو ہے نا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے کہ جو میرے ساتھ والے لوگ ہیں وہ بھوکے ہیں اور میں کھا رہا ہوں، تو مجھے کس چیز کا ثواب مل رہا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ سے یہ چیزیں نکال دی ہیں، ہمارے اندر ایک اتنا بڑا پراؤڈی انسان شیطان کے فیس میں آ چکا ہے کہ ہمیں وہ یہ چیزیں کرنے ہی نہیں دیتا۔ آپ کے دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگوں میں سے تھے، کہیں آپ نے ان کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ وہ بہت امیر تھے اور ان کی اتنی پراپرٹی تھی اور اتنی چیزیں تھی، انہوں نے شادی میں اپنی بیٹی کو ایک چادر دی۔ ہمارے یہاں کوئی دے سکتا ہے؟ ہمارے تو یہاں جب تک 1 کروڑ تک کا جہیز نہ ہو تو لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ جن کے لیے یہ ساری دنیا بنائی گئی ہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کبھی کبھی تو ان کے گھر میں کھانے کو اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک روٹی یا پھر ایک کھجور پہ گزارا کیا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے یا حضرت عثمان غنی جن کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی کبھی ان سے جیلس نہیں ہوئے، نہ ہی کبھی انہوں نے اپنے دل میں اتنا پراؤڈ کیا کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اور ان کے پاس تو کچھ نہیں، یہ پھر بھی ہمارے لیے جو ہے وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہوئے ہیں۔ ورنہ ان کی قدرت میں کیا نہیں تھا؟ اللہ نے جسے اپنا محبوب بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ جب عام لوگوں کو اتنا دے رہا ہے کیا اسے نہیں دے سکتا؟ ان کے بس میں کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسی طرح کی زندگی گزاری، اسی زندگی کو پسند کیا، اتنی ہی چیزوں میں شکر کیا جو انہیں دی گئی تھی، ورنہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اور جو ان کے خلفائے راشدین تھے، جو ان کے ساتھ ان کے فرینڈز تھے، ان کے پاس بھی جتنا کچھ تھا انہوں نے اپنے اوپر کبھی تکبر نہیں کیا کہ ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں، اگر وہ تکبر کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں احساس کی ہیں کہ آپ کسی کا احساس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا احساس کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرتا ہے۔
جب آپ نے اللہ کے بندوں کا جینا حرام کیا ہوا تو اللہ آپ کو کس طرح سکون سے جینے دے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی کہ جس کے دل میں اتنا تھوڑا سا بھی پراؤڈ ہوگا نا کہ میرے پاس یہ ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے، یا میں اتنا زیادہ ویل سیٹلڈ ہوں اور دوسرا بندہ نہیں ہے، اس کے پاس تھوڑا سا بھی پراؤڈ ہوگا نا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے اس ایک پوائنٹ پہ آ کے زیرو ہو جاتے ہیں. پھر اس طرح ایک آدمی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، وہ زیادہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو اس طرح تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو آپ لوگ اس سے مانگیں، تکبر مت کریں. حق سے منہ موڑنے کا نام اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کا نام تکبر ہے. اپنے لیے مانگنا تکبر نہیں ہے. آپ اللہ سے اچھے کی، بہتر کی، کیا بہترین کی امید رکھ سکتے ہیں. اللہ آپ کو دیتا ہے، لیکن آپ جب تک اس سے کسی دوسرے کا فائدہ نہیں کرتے ہیں، آپ کے اس دینے کا یا اللہ سے لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ سوچا کریں کہ دنیا میں یہ دنیا کی چیزیں جن کے لیے ہم اتنی سٹرگل کریں، تو دنیا کی چیزیں تو دنیا میں ہی رہ جانے والی ہیں. جب ہم واپس جائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. یہ چیزیں اللہ کی ہیں دی ہوئی، اور ہم لوگ اس کو جسٹ یوز کریں، سمجھے یہ ادھار ہے ہمارے لیے کہ ہم اسے یوز کریں، یہی واپس چھوڑ کے چلے جانا ہے ہم نے اسے. آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے اس کی گارنٹی آپ لیتے ہیں کہ مجھے 2 سال کی گارنٹی چاہیے. میں نے ایک فریج لینی ہے، مجھے 4 سال کی گارنٹی چاہیے کہ یہ 4 سال خراب نہ ہو. فریج کی گارنٹی تو آپ لے لیں گے، کوئی بھی چیز ہو آپ اس کی گارنٹی لے لیں گے. آپ کی گارنٹی کون دے گا؟ آپ اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں اتنے سال فردر زندہ ہوں تو اس لیے میری چیزیں سیو رہنی چاہیے؟ نہیں دے سکتا، کوئی انسان نہیں دے سکتا. کسی کو نہیں پتا کہ کب موت آ جانی ہے. تو ہم پھر اس دنیا کی زیب و آرائش میں اتنے زیادہ گم ہو کر لوگوں کو ڈاؤن سمجھتے ہیں اور خود کو ہائی سمجھتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس بہت ہے اور دوسروں کے پاس نہیں ہے. تو اس طرح کی سوچ ہم جب رکھیں گے تو ہم کس طرح اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے؟ کیسے ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو ایک چیز سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر تو آپ کے پاس بہت کچھ ہے، دنیا کی ہر وہ اسیسریز جو آپ کے لیے ریکوائر ہیں، وہ ہر فیسلٹی جو آپ کو چاہیے وہ آپ کے پاس ہے، تو آپ پھر اپنے سے اوپر والے درجے کو دیکھیں. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس ہو تو آپ اپنے اوپر سے درجے والے کو دیکھیں، یعنی کہ اس کے پاس بھی ہے مجھ سے زیادہ، تاکہ آپ کے دل میں تکبر نہ آئے کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ اپنے سے نیچے والے درجے کو دیکھیں کہ میرے پاس تو پھر بھی اتنا کچھ ہے، اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے. جب آپ اس طرح کا سوچیں گے تو آپ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتے. اس گناہ سے آپ 100% بچ جائیں گے کہ جب آپ کے پاس ہو تب بھی آپ اپنے سے اپر لوگوں کو دیکھیں، جب آپ کے پاس نہیں ہو تب آپ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. اب ہم ہیں ایک کمپلیٹ فرنسڈ گھر میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز ہیں، ہمارے پاس ڈیلی روٹین کے کھانے کی فیسلٹیز ہیں، ہمارے پاس اچھا پہننے اوڑھنے کی فیسلٹیز ہیں. اب ہم کہیں کہ ہمارے پاس تو ایکسٹرا انکم نہیں ہے، یہ تو ہماری ضرورت کی انکم ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایکسٹرا انکم نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ لوگ جن کے پاس یہ فیسلٹیز بھی نہیں ہے جو آپ اویل کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہوں گے بیچارے. جب تک ہم لوگ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے رہیں گے تب تک ہم لوگ انشاءاللہ اس طرح کے گناہوں سے بچتے رہیں گے. تو آپ لوگوں نے ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھنا ہے، جب آپ کے پاس ہو تو آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ ہے تو ہم نے تکبر نہیں کرنا. اور ان لوگوں کو تب دیکھیں جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، تو اپنے نیچے سے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ اپنی لائف سپینڈ کریں. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کچھ ہے یا نہیں ہے. اللہ کو شکر اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کو اتنا نواز دیتا ہے کہ پھر آپ لوگ کے پاس جگہ نہیں ہوتی اس کو رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ تکبرانہ الفاظ استعمال مت کریں. آپ کسی بہت بڑی کنٹری کے ایمبیسڈر ہیں تب بھی آپ کو مٹی کے نیچے جانا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو 10 کنٹریز میں جس کی 500 فیکٹریز ہوں گی، وہ بندہ جو ہے وہ سونے کی قبر میں فوت ہوا ہے، ہو بھی جائے گا تو اسے مٹی میں ہی جانا ہے.
جب ہماری ریالٹی مٹی ہے تو ہم کس چیز کا اتنا روب جھاڑ رہے ہیں, کس چیز کے لیے ہم اتنا تکبر کر رہے ہیں, کیا شو کروانا چاہتے ہیں ہم. جب ہماری حقیقت, ہماری ریالٹی مٹی ہے, اس میں ہمیں چلے جانا ہے, اور جو ہمارا معاملہ ہونا ہے اللہ کے پاس وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے نا. پھر ہم کس چیز کا تکبر کریں؟ کیا ہم چیز سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت اچھا, ہمارے بڑا اچھا گھر بنا ہوا, ہم نے بنگلو لے لیا, ہم نے کوٹھی بنا لی, ہمارے پاس کار ہے, کیا فائدہ اس چیز کا؟ آپ مریں گے تو آپ اپنی کار میں تھوڑی نہ جائیں گے, قبر میں کچھ لے کے تھوڑی نہ جانا ہے ہمیں, پھر کس چیز کا تکبر ہے؟ تو کوشش کریں اس طرح کے گناہوں سے بچیں, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ تعالیٰ معاف کریں ہمیں. دوسروں کے لیے ہمیشہ ہیلپ فل رہنے کی کوشش کریں. جتنا آپ دوسروں کے لیے ہیلپ فل رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنا ہی ہیلپ فل رہتا ہے. اگر ہم رحم کریں گے تو ہم پہ رحم ہوگا, اگر ہم کسی کو دیں گے تو ہمیں ملے گا. قرآن کریم میں کیا آتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. تو آپ شکر کریں, جتنا آپ کو دیا گیا اس پہ شکر کریں. اگر آپ کو زیادہ دیا گیا تو آپ دوسروں کی ہیلپ کریں.